डिग्री कॉलेज वुमेंस जगतिया लेक्चर 82 में चलता सेकंड सेम। आज हम यूनानी सियासी फ़िक्र ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनानी क़दीम यूनानी शहरों, ग्रीक यानी यूनान को कहते हैं, ये क़दीम कई शहरियों पर ममलिकतों पर मुश्तमिल था। यूनानी शहरी ममलिकत को पोलिस कहते हैं, यानी इसी से पॉलिटिक्स माखूज़ है। छोटे कम और पेश ख़ुद मुकाफ़ी होती है। क़दीम यूनान की शहरी ममलिकत का मजमई रक़बा मौजूदा यूनान के रक़बे से ज़्यादा है। वहाँ पर मुश्तरक नस्ल, ज़बान, मज़हब और दूसरी वाबस्तगी के बावजूद न कभी एक कौम बन सके, न वाहिद ममलिकत के तहत मुत्तहिद हो पाए। और दूसरी तरफ हर शहरी ममलिकत आज़ाद थी। यूनानी अपने आज़ादी के सिलसिले में इस कदर हसास थे कि उन्हें इस वक्त भी मुत्तहिद होने से इनकार किया, और जबकि मक़दूनिया के हमलावरों से इनकी आज़ादी को ख़तरा पाया हुआ था। यूनानी वफ़ाक़ या इत्तेहाद का तस्वुर पेश करने तक क़ासिर रहे। इसके खमियाजा इन्हें आज़ादी से महरूमी की शक्ल में भुगतना पड़ा। मक़दूनिया वालों ने इन्हें एक दिगर ग़ुलाम बना लिया था। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये अलग अलग ममलिकतों में बटे हुए थे, छोटे छोटे, तो उन्होंने मिल जुल कर सब मुत्तहिद होने से इनकार कर दिया। तो मक़दूनिया के हमलावर जो हमला करके उन्हें ग़ुलाम बना लिया था। यूनानियों के लिए यह पर शहरी ममलिकत एक ममलिकत नहीं थी, ये तमाम इंसानी अंजुमनों से बालातर थी। एक अखलाक़ी अंजुमन भी है, बेहतरीन ज़िंदगी हासिल कर सकता है। और शहरी ममलिकत एक अखलाक़ी मकसद के साथ साथ एक अखलाक़ी माशरा भी था। इतना ही नहीं, इल्मी सियासत एक बरतर साइंस यानी मास्टर साइंस भी समझा जाता है। शहरी ममलिकत का मकसद आला तरीन अच्छाई को हासिल करना है और कोशिशों से हासिल की जा सकती थी। यूनानियों को हक़ारत की नज़र से देखते थे, और अरस्तु के अल्फाज में ममलिकत की ज़रूरत नहीं तो या तो खुदा है या जानवर। इसका मतलब क्या है बोल तो अमूर में हिस्सा लेना है ममलिकत के। अजनबी या ग़ुलामों के ममलिकत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, वो शहरी भी नहीं थे। तो अफलातून इसका मुखालिफ था। अपनी मिसाली ममलिकत में मर्दों को मसावी हक़ देता था। सियासी ज़िंदगी में हिस्सा लेना नहीं था। यूनानी ज़िंदगी का हर पहलू अलग था। मज़हब, अखलाक, क़ानून वग़ैरह सब मुश्तरक थे। यूनानियों के पास मज़हब के नाम पर चर्च और पारदी तबक़ा नहीं था जो इनकी मजहबी ज़िंदगी पर निगरानी रखता था, और शहरी ममलिकत के लिए चर्च की हैसियत भी रखती थी। इनके यहाँ मजहबी त्यौहार मुश्तरक थे, और शहरी ममलिकत अखलाक़ी जमात होने के साथ साथ तालीमी इदारे की शक्ल थी। अपने मकसद की तालीम के ज़रिए एक अखलाक़ी जमात के तौर पर बाकी रखने की कोशिश करती थी। तो यूनानी सियासी फ़िक्र का तज़किया क्या है बोले तो ये जैसे अखलाक़ी अंजुमन समझा जाता था, सियासी अखलाक़ी नुक़्ते नज़र की हामिल थी। यूनानी मुफ़क्किरीन को सियासत से बतौर मरकज़ी उसूल से दिलचस्पी नहीं थी। सुक़रात, अफलातून, अरस्तु, सोफ़िस्ताइयों के दरमियान नुक़्ते पर इख्तिलाफ़ात था। सोफ़िस्ताई एथेंस में रहने वाले गैर मुल्कियों का एक तबक़ा था जो गैर मुल्की थे और पेशेवर मौलिम थे तारीख़ के, सियासत के, लेकिन इनका ताल्लुक़ पैसे से था। वो नौजवानों को इनफरादियत, मादा परस्ती, मौका परस्ती की तालीम देते थे। ना वो अफलातून और सुक़रात की तरह ना फ़लसफ़ी थे। वो ना यूनानियों की सियासत की ज़िंदगी को कंट्रोल करके मालूमात की सलाहियत रखते थे। तो गैर मुल्की ख़ारजी क़ुव्वतों की ताज़गुज़ारी के बजाय यूनानियों ने एक इंसानी अंजुमन को पेश किया। मुश्तरका ज़िंदगी के फ़वाइद और ख़ानगी मफाद के अवामी फ़ायदे से टकराव का तस्वुर नहीं मिलता था। इसके तबलीग़ करने वाले सोफ़िस्ताई बाअसर नहीं थे, उनका कोई असर नहीं था, लेकिन चंद लोग उनके ज़ेरे काम करते थे। क़ानून इंसान का बनाया हुआ नहीं था, रस्म व रिवाज बनाया हुआ था, और इस दौर के दानिश्वरों की नुमाइंदगी थी, इसलिए इनको नाक़ाबिल तरमीम समझा जाता था। और यूनानियों जदीद सियासी फ़िक्र में क्या है बोले तो इसमें कई फ़र्क पाया जाता है और अखलाक़ी मकसद अता करती है। क़ानून और अखलाक को एक दूसरे से अलहदा और लाजमी समझा जाता था, और ममलिकत और समाज को अलहदा किया गया। और इस सिलसिले में अरस्तु के मुक़ाबले में सोफ़िस्ताओं से क़रीब तर था, और दोनों सेकुलर हैं, मज़हब की सियासी ज़िंदगी से दूर रखते हैं। आज भी मजहबी असरात से आज़ाद मुख्तलिफ हैं, और ये ममलिकत का मकसद क़ानून की तख्लीक़ नहीं था। क़ानून का तस्वुर यूनानी जहन पर इस कदर हावी था, अफलातून ने अपनी अजीम तसनीफ़ रियासत में रिपब्लिक में इसका इनकार किया था, और आखिरी तसनीफ़ क़वानीन द लॉ इसको तस्लीम किया था।
مختصر سوالات. اور مملکت اور سماج کے درمیان یونانی تصور کیا تھا بولے تو انجمنوں سے بالا تر حیثیت کی حامل تھی. یہ اخلاقی انجمن بھی تھی. کوئی فرد شہری بہتر زندگی حاصل کر سکتا ہے، بہتری سماج کی بہتری پوشیدہ ہے، اور یہ ایک اخلاقی معاشرہ بھی تھا. یونانیوں کے نزدیک کیا ہے مملکت کی شہریت کا مطلب؟ امور میں حصہ لینا. اجنبی یا غلاموں کو مملکت میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی، وہ شہری بھی نہیں تھے. اور حصہ لینے کا مطلب صرف سیاسی زندگی میں حصہ لینا نہیں تھا، بلکہ یونانی زندگی کا ہر پہلو مشترکہ تھا. یونان کی یہاں شہریت کا مطلب شہر کی زندگی، سیاسی زندگی میں حصہ لینے کی صلاحیت تھی جو پیدائشی طور پر حاصل ہوا کرتی تھی. یعنی شہریت موروثی تھی، خاندانی تھی. تو مراد شہری مملکت کی رکنیت بھی تھی. سیاسی سرگرمی میں کم سے کم شرکت یا حصہ تھی. یونانی سیاسی فکر کی خصوصیات میں سب سے پہلے تو ایک انجمن سمجھا جاتا تھا، لیکن یونانی مفکرین نے اس کو زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی. اور یہاں پر چنانچہ یونانی فکر میں خانگی مفاد کے عوامی مفاد سے ٹکراؤ کا تصور نہیں ملتا تھا. انفرادی حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا. اور جدید سیاسی نہ اخلاقی انجمن نہ کوئی مقصد ان کو عطا کرتی تھی. اور ایسی چیزیں جو یونانی سیاسی فکر کے متعلق. یونان کا تصور شہریت کیا ہے؟ آج شہریت استفادہ، آج شہریت کے معنی حقوق اور استفادہ فرائض کے انجام دہی ہے. اس کے برعکس یونانی اقلیت میں ہوتے تھے، چونکہ پوری آبادی کو 3 طبقات میں بانٹا جاتا تھا اور ان کے بڑا حصہ غلاموں پر تھا. یونانیوں کا غلامی ایک عالمگیر ادارہ تھا، فطری اور جائز سمجھا جاتا تھا. غلام غیر سیاسی ہستیاں تھیں اور ان سیاست میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا. ان کا تعلق سماج کے نچلے درجے سے تھا. اور آبادی کا دوسرا طبقہ رہائشی غیر ملکیوں کا تھا. آبادی کا تیسرا اہم طبقہ حقیقی شہریوں کا تھا. شہری مملکت کی رکنیت بھی تھی، سرگرمی میں کم سے کم شرکت حصہ تھا. تو بہت سارے مسئلے یہ تھے کہ کس طرح سماج میں ہر طبقے کے لیے صحیح جگہ تلاش کریں. قانون کا یونانی نظریہ کیا ہے بولے تو شہری مملکت کا متحد رکھنا، قانون کا اقتدار اعلیٰ سقراط نے تعظیم کی تھی. ایتھنز میں جب اسے سزائے موت ہوئی تھی نا تو افلاطون اس کی موت سے متاثر ہوا اور اپنی کتاب میں اس نقطے کی مخالفت کی، اور افلاطون قانون کو موقف سے ہٹا دیا. اگر مملکت کو قانون کے مطابق شہریوں کو تعلیم دینا ہو تو تعلیم دینے والوں کی ضروری ہے کہ قانون کی تدوین کرنے یا کم از کم ترمیم کے قابل ہوں، اور یہ تبدیلی کے لیے عام عوام کی مرضی کی تابع نہیں کی. یونانیوں کا اپنا جو سو ایک نظریہ تھا، اس کو عملی نیکیوں کو نیکی سمجھتے تھے. روح کی نیکی اور ناانصافی کی اس کی بدی ہے. تو افلاطون نے جب انصاف کو اپنی مثالی مملکت کی بنیاد بنایا تو مملکت ہی مثالی مملکت ہو سکتی. افلاطون انصاف کی تعریف اس طرح کرتا ہے جیسے جس کام کے لیے موضوع ایک کام انجام دے. افلاطون نے یہ کہا تھا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یعنی مائٹ از رائٹ. مخالف تھا اس کے. یہ انصاف وسیع تر تھا جو قانون معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا. ارسطو کے خیال میں انصاف جو ہے سو قانون کی عمل آوری اور اہلیت کے مطابق فرائض انجام دہی ہوتا ہے. یہ یونانی لفظ میں جو ہے سو اچھائی، گڈ کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں سقراط کے لیے نیکی اور علم ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ تھے. سقراط ان معنوں کو نیکی کا علم قرار دیا، اور چونکہ یونانی شہری مملکتوں میں بہت ساری باتیں مشترکہ تھیں، اور ارسطو اپنی تحقیق کے لیے 128 دساتیر کو جمع کیا تھا، 158 دساتیر کو جمع کیا تھا جو حکومت میں تبدیلیاں تیزی سے ہوا کرتی تھیں. ان تبدیلیوں کو طریقے کو محسوس کرنے کے لیے یونانیوں کو زیادہ وقت نہیں لگا تھا، اور یونانیوں کے مختلف
حکومتوں کی وجہ سے تقابل ہونے لگا، اور سیاسی فکر کے تشکیل قبل ذکر جو ہے سو راست اثر تھا۔ افلاطون ارسطو نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ایتھنز میں گزارا تھا اور سیاسی مطالعے کے لیے مواد فراہم کیا۔ ایک عوامی اسمبلی، 500 مجسٹریٹس، عدالتیں، عوامی عدالتیں، فوجی جنرل، باری باری سے تبدیلی کے اصول کا استعمال اور تعلیمی تربیت، ڈسپلن پر انحصار کیا۔ ایتھنز کے لوگ تخلیق کے لیے ایک نمونے کی تلاش کیے، خصوصاً افلاطون چند اداروں سے بہت متاثر، اسپارٹا کے متاثر نظر آتا تھا، اپنی مثالی مملکت میں شامل کیا۔ تو اہم خصوصیت تو یہی ہے، اور یونانی اور فکر کے درمیان فرق ہے۔ سیاسی فکر کا آغاز تو یونان میں شروع ہوا تھا، اور شہریت صرف چند محدود تھی، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ کئی شہری مملکتوں کی وجہ سے حکومتیں قائم ہوئی تھی۔ تقابلی مطالعے سے یونانیوں میں اچھی حکومت کی جستجو پیدا ہوئی۔ یونانی سیاسی فکر یونانیت، جدید سیاسی فکر کی طرح یونانی سے فکر کو مذہب کو سیاسی رنگ سے الگ رکھا گیا۔ تو اس یونانی شہری مملکتوں میں سب سے پہلے ہم جدید اور سیاسی فکر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ایک اس طرح شہری مملکت میں کیا ہے، پولس کا مقصد کیا ہے، اعلیٰ اچھائی حاصل کرنا، اور ایسی کوشش جس میں یونانیت کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، اس کی ضرورت نہیں بلکہ بتایا گیا اس میں، اور تعلیمی ادارہ کا تصور دیا گیا اس کے اندر، ایک اخلاقی جماعت کے طور پر باقی رکھنے کی کوشش کی گئی، اور سقراط، افلاطون، ارسطو کے ہاتھوں فروغ پایا یونانی جو فلسفہ تھا، اور جن کے تمام باتوں کی پیمائش انسان تھا۔ مملکت کی صحیح تعلیم دینے کے لیے افلاطون اور ارسطو دونوں نے اپنی اکیڈمی شروع کیے تھے۔ افلاطون اپنی تصنیف ریپبلک میں تعلیم کو اہمیت دی، جبکہ عظیم فرانسیسی مفکر روسیو نے تعلیم پر لکھا گیا سب سے بڑا مقالہ قرار دیا۔ آج بھی جو سو جدید مملکتوں میں آج حقیقی حقوق اور استفادہ فرائض کی انجام دہی کے لیے عوام کی اکثریت کو شہری سمجھا جاتا ہے، اور تمام چیزیں اس میں آپ کو سمجھائی گئی ہیں۔ تو یونان سے شروع ہوا سیاست، اور 5ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوا یونان میں، اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یونان کیا تھا، اس کی ابتدا کیسی ہوئی تھی۔ تو اس کا رقبہ یونان کے رقبے سے زیادہ تھا، اور اپنی آزادی کی اتنی قدر کرتے تھے کہ وہ متحد نہیں ہو پائے، اس وجہ سے مقدونیہ کے حملہ ور ان کو غلام بنا لیے، یونان کے لوگوں کو۔ تو یہ الگ الگ تھے، آزادی ان کو بہت پیاری تھی، اس لیے متحد نہیں ہونے کی وجہ سے کئی چیزیں، مقدونیہ کے فاتحین کی آزادی کا خطرہ تھا، اس وجہ سے جو کئی دیگر فتح کرنے میں کامیابی ہوئے۔ یہ ارسطو کی زندگی میں ہوا تھا، اور یہ مقدونیہ کی چیلنج سے نمٹنے کے لیے یونانی وفاق اتحاد کا تصور پیش کیا گیا۔ جب یونان پر مقدونیہ کی فتح میں ارسطو خاموش تھا، وہ یونان کی تبدیلیوں کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ خاموشی کا مطلب کیا تھا کہ مقدونیہ کی فتح یونانی کو متحد نہیں کرنا ناممکن تھا، اس وجہ سے بھی شاید وہ خاموش رہ پایا تھا۔ تو یونانی شہری مملکتیں جب شروعات ہوئی تھیں 5ویں صدی قبل مسیح میں، الگ الگ تھیں، تو اس وجہ سے مقدونیہ نے انہیں غلام بنا لیا تھا، اور وہ لوگ کو سیاست میں حصہ نہیں تھا، بہت ساری چیزوں سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یونانی شہری مملکتیں سیاسی مفکر کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے یہاں پر معلومات حاصل کی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ سوفسطائی کیا ہے، یہ پیشہ ورانہ استاد تھے نا، یہ ساری چیزوں کی پیمائش انسان ہی۔ یونانیت کیا ہے بولے تو طریقے زندگی سے خیالات اور انصاف، شہد وغیرہ سے متعلق تھی، اور نظریہ عالمگیریت کا مطلب کیا ہے تو کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں لاگو کیا جا سکتا تھا، اور
نیکی کیا ہے بولے تو یونانی نیکی کو بہت مانتے تھے. تو علم، نیکی اور علم مبادلہ پذیر، انصاف کو اعلیٰ نیکی کہا افلاطون نے. مثالی مملکت تو پتہ ہے کہ اپنی کتابوں میں مثالی مملکت میں بہت کچھ لکھا، کس طرح ہونی چاہیے مثالی مملکت، اس طرح سے اس نے بتایا. یہ تھا یونانی سیاسی.